بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستنجاء من کل حدث، آگے اس کی خبر آ رہی ہے سنتن، ہے نا؟ استنجا ہر حد سے، مگر کون سے حد سے؟ اے خارجی من احد السبیلین، یعنی ہر وہ حدث جو سبیلین سے خارج ہو۔ ایک حد سے اصغر آپ نے پڑھا ہوگا، ایک حد سے اصغر۔ حد سے اصغر سے وضو واجب ہوتا ہے اور حد سے اکبر سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو احد السبیلین سے ایسا حد جس سے وضو واجب ہوتا ہے نا، ہاں، یا غسل واجب ہوتا ہے، جبکہ وہ نیند اور ریح کے علاوہ نہ ہو، یعنی حد سے خارج ہوا اور سبیلین سے ہوا مگر نوم اور ریح کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے استنجا واجب ہے، بنحو حجر، پتھر سے، پتھر کی طرح کوئی اور چیز جیسے مٹی وغیرہ سے، یمسحہ، کہ اس پتھر سے وہ اس کو پہنچے، حتی ینقی ہے، یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے، یعنی جائے نجاست صاف ہو جائے، بلا عدد، اس میں کسی عدد کی کوئی قید نہیں ہے کہ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار۔ سنت، یہ کیا ہے؟ استنجا کرنا سنت ہے۔ اب ملائیے آپ استنجا ہر حد سے، وہ حد جو احد السبیلین سے خارج ہو اور نوم اور ریح کے علاوہ ہو۔ اب کہتے ہیں حضرت شارح، فَإِن قُلْتَ إِن قَيَّدَ الْحَدْثَ بِالْخَارِجِ أَنَّ قَيْدَ الْحَدْثِ بِالْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فَاسْتِثْنَاءُ النَّوْمِ مُسْتَدْرَكٌ۔ آپ ذرا غور کیجئے، مصنف نے فرمایا کہ ہر وہ حد جو سبیلین سے خارج ہو سوائے نیند اور ریح کے، تو سوائے نیند، یہاں نیند کا استثناء کیا، کس سے؟ احد السبیلین۔ تو احد السبیلین سے نیند کا استثناء، یہ تو بالکل لغو ہے، ایک دم بیکار سی بات ہے بھائی۔ احد السبیلین سے جو بھی حد سے خارج ہوگا وہ باعث وضو ہے، سوائے نیند کے، تو نیند وہاں سے کہاں خارج ہوتی ہے؟ تو احد السبیلین کی قید جو مصنف نے لگائی ہے، تو ایسی صورت میں پھر نوم کا استثناء کرنا یہ کیا ہے؟ لغو ہے، بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ فاستثناء النوم مستدرک، اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض کیا ہوا کہ ہر وہ حد جو سبیلین سے خارج ہو سوائے نوم کے، تو یہ استثناء صحیح ہے؟ نہیں، استثناء لغو ہے، باطل ہے، اس لیے کہ نوم کا مخرج سبیلین ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ قید حدث جو حدث بالخارج والی قید ہے کہ احد السبیلین سے خارج ہو، وہ حدث، اس سے وضو سنت ہے، تو اگر یہ خارج من احد السبیلین سے نکلنے والے حدث کی قید یہاں اگر یہ ملحوظ ہو تو استثناء نوم مستدرک ہوگا، لغو ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُقَيِّد بِهِ، اور اگر اس قید کو نہ لگائیں، کون سی قید کو؟ سبیلین والی، یعنی ہر وہ ایسا حد جو سبیلین سے خارج ہو، اگر سبیلین کی قید نہ لگائیں تو دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے، ففی کل حدث غیر النوم والریح یکون الاستنجاء سنتاً۔ تو اب نوم اور ریح کے علاوہ ہر حدث میں استنجا سنت ہونا چاہیے۔ جب یہ کہا کہ ہر وہ حدث جو سبیلین سے خارج ہو، اب سبیلین نکال دیجیے، کہیے ہر وہ حدث جو باعث وضو بنتا ہے یا باعث غسل بنتا ہے، اس سے استنجا سنت ہے۔ تو بتاؤ، اگر کسی نے پچھنا لگوایا یا یہاں انجیکشن لگوا کے سرنج سے اس میں خون نکلوا لیا، بتائیے حدث ہے کہ نہیں؟ حدث ہے، وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ جو چیز بھی ناقض وضو حدث ہے۔ تو ہم نے یہاں سے خون نکلوایا، یہ حدث ہے، اس لیے وضو ٹوٹ گیا، اب وہ شخص محدث ہو گیا، بے وضو ہو گیا، لیکن کیا اس ہاتھ کا استنجا کیا جائے گا؟ حالانکہ آپ نے کہا ہر وہ حدث جو خارج ہو، اب سبیلین سے چھوڑ دیجیے، آپ یوں کہ یہ بدن سے خارج ہو، تو سنتن، اس سے استنجا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے کہ اگر ہاتھ سے خون نکل آئے، ٹانگ سے خون نکل آئے، نخسیر نکل آئے، یہ وضو توڑ دیتا ہے۔ کہیں پچھنا لگوا لیا، فسٹ کھلوا لیے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب خون نکل آیا، کوئی بھی نجاست بدن سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیزیں سبیلین سے نہیں خارج ہو رہی ہیں مگر حدث ہیں، تو اگر ہر حدث کے بعد استنجا سنت ہے
تو اس خون کے بعد بھی استنجا کیا ہونا چاہیے، اور یہ خلاف واقعہ ہے کہ باقی حدود میں، باقی حدث میں استنجا سنت نہیں ہوتا. تو اگر احد السبیلین کی قید لگاتے ہیں، خارج من السبیلین کی قید لگاتے ہیں، تو کیا چیز اعتراض لازم آتا ہے؟ نوم کا استثناء لغو ہو جاتا ہے کہ نوم کا تعلق احد السبیلین سے نہیں ہے. اور اگر یہ قید نہیں لگاتے ہیں، کون سی؟ خارج من احد السبیلین قید نہیں لگاتے، تو پھر جہاں سے بھی وضو ٹوٹے بدن کے، جس سے بھی کوئی چیز نکلے، خون نکلے، پیپ نکلے، تو وہ باعث وضو ہوگی، حدث ہوگی وہ. تو اس حدث کے بعد استنجا سنت ہو، یہ بھی غلط ہے. تو قید لگائیں تب بھی اعتراض لازم آ رہا ہے، قید نہ لگائیں تب بھی اعتراض. پھر سے بتاؤ مجھے، کیا کہا؟ استنجا سنت ہے ہر اس حدث سے جو سبیلین سے خارج ہو، الا النوم. تو نوم کا استثناء کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا، لغو ہو گیا. اور اگر یہ کہا جائے استنجا سنت ہے ہر حدث سے، سبیلین کی قید نکال دیجئے، تو ہم نے دیکھا ہاتھ سے خون نکلا، حدث پایا گیا، مگر وہ استنجا سنت نہیں ہے، تو آخر کیا کیا جائے؟ اس کا جواب نہیں ہے. کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ اعتراض کرو، تمہارے اندر یہ شبہ پیدا ہو کہ حدث بالخارج من احد السبیلین کی قید سے استثناء نوم یہ مستدرک ہو جاتا ہے، لغو ہو جاتا ہے. وَإِن لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ، اور اگر خارج من احد السبیلین کی یعنی احد السبیلین کی قید نہ لگائیں تو ففی کل حدث غیر النوم والریح، تو نوم اور ریح کے علاوہ ہر حدث میں کیا ہو؟ یکون الاستنجاء سنتاً، استنجا کیا بنے گا؟ سنت بنے گا. فَيَسُنُّ فِي الْفَصْلِ وَنَحْوِهِ، لہذا فصل میں بھی استنجا کیا ہونا چاہیے؟ سنت ہونا چاہیے. لیسا کذالک، مگر ایسا نہیں ہے. فصل ایک مثال دی انہوں نے، میں نے کہا یہیں سے خون نکلوا لیا، حدث پائے گا کہ نہیں؟ اور نوم اور ریح کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ یہاں سے خون نکلنا یہ نوم بھی نہیں ہے اور ریح بھی نہیں ہے، تو غیر ریح اور غیر نوم ہے، مگر استنجا سنت نہیں ہے. ولیس کذالک، اور معاملہ ایسا نہیں ہے. تو قل، تو شارح فرماتے ہیں میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یقید الحدث بالخارج من السبیلین، کہ خارج من السبیلین کی قید ضرور لگے گی، اس قید کا اعتبار کیا جائے گا. یقید الحدث، یہ حدث مقید ہوگا کس سے؟ احد السبیلین سے خارج ہونے والے کے ساتھ، مطلقاً نہیں. اور استثناء نوم یہ غیر مستدرک ہے، لغو نہیں استثناء نوم. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ من ھذا القبیل. آپ اگر ذرا سا غور کریں گے تو نیند کا تعلق سبیلین ہی سے ہے، احد السبیلین ہی سے ہے. کیسے احد السبیلین سے؟ اس لیے کہ لأن النوم انما ينقض، نوم جو ناقض وضو ہے، نوم جو وضو توڑنے والی ہے، ناقض وضو ہے. لأن فیہ مظنۃ الخروج من السبیلین، اس لیے کہ اس میں ظن غالب ہے اس بات کا کہ سبیلین سے کوئی چیز خارج ہوئی ہوگی. نفس نوم ناقض وضو نہیں، آدمی بیٹھے بیٹھے سو گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر سنین جمے ہوئے ہیں اور یوں بیٹھے سو گئے تو اگر 2 گھنٹے بھی سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹا. کون سی نیند ناقض وضو ہے؟ جو چت لیٹ کر ہو، پہلو کے اوپر لیٹ کر ہو، یا اس طرح ٹیک لگا کے لیٹ کے ہے کہ سرین میں جماؤ اور دباؤ نہیں رہا. تو اب اندیشہ ہے کہ نیند آنے کے بعد چونکہ آدمی کو ہوش نہیں رہتا، ہو سکتا ہے خروج ریح ہو گیا ہو اور اسے کچھ پتہ نہ ہو، نیند میں اسے احساس نہ ہوا ہو اور ریح خارج ہو گئی ہو. تو اس سے اصل ناقض وضو تو وہ ریح ہے جس کا ظن غالب ہے، جس کا گمان ہے کہ نیند میں پتہ نہیں چلا، ہو سکتا ریح. تو خارج ریح کا خارج ہونا یہ ناقض وضو ہوا اور نیند کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. ہو سکتا ہے ایک آدمی 1 گھنٹہ سو جائے اور اسے ریح خارج نہ ہو، مگر پھر بھی ناقض وضو ہے. کیوں ناقض وضو ہے؟ اسی کی نیند قائم مقام ہے، مگر کس کے قائم مقام ہے؟ خروج ریح کے. تو خروج ریح کا ظن اور گمان ہے نا، غالب گمان یہ ہے کہ خروج، لہذا اس نیند کو اسی خروج ریح کے قائم مقام کر دیا گیا. اب جب ریح خروج ریح کے قائم مقام ہو گئی تو بتاؤ نیند کا تعلق احد السبیلین سے ہوا کہ نہیں؟ اور آپ نے مستدرک کیوں کہا تھا اس کو کہ اس نیند کا کوئی تعلق نہیں؟ ہم کہتے ہیں سبیلین سے تعلق ہے، ورنہ نفس نیند میں کوئی بھی نقض وضو کی چیز نہیں پائی جا رہی ہے. تو قید ملحوظ ہوگی کہ نہیں؟ کون سی؟ وہ حدث جو سبیلین سے خارج ہو، وہ اس حدث کے بعد استنجا سنت ہوگا. تو حدث تو یہ بھی ہوا جو یہاں سے خون نکلا، مگر اس کے بعد استنجا سنت نہیں ہے.
اور نیند سے استنجا سنت نہیں ہے سوائے نیند کے، اگرچہ حدث ہے یہ اور اس کا تعلق ہے سبیلین سے، مگر استنجا سنت نہیں۔ اسی طرح سے صرف ریح دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ نجس ہو اور دوسری یہ کہ حدث ہو، ہے نا؟ تو خون کا نکلنا یا فسد کا کھلوانا، فسد کا پچنے کا لگوانا، یہ حدث تو ہے مگر نجس نہیں۔ حدث تو ہے مگر نیند کیا ہے؟ حدث ہے کہ نہیں؟ مگر نجس بھی ہے نہیں۔ اور ریح جو ہے یہ نجس بھی ہے، تو اگرچہ حدث ہے کہ اس سے بھی محدث ہو جاتا ہے مگر یہ نجس بھی ہے، تو نیند کے اندر ایک چیز پائی گئی، کون سی؟ صرف حدث ہونا، نجاست ہونا نہیں پایا گیا، اور ریح کے اندر نجاست بھی اور حدث بھی دونوں چیزیں پائی گئی ہیں۔ نئی بات پلے پڑی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں استنجا من کل حدث، ہر حدث سے، یعنی جو سبیل ہے احد السبیلین سے خارج ہونے والا حدث ہے۔ کون سا حدث نکل گیا اس سے؟ جو احد السبیلین میں سے نہ ہو۔ مثلا فسد لے لیجیے ایک مثال، فسد یہ حدث تو ہے مگر احد السبیلین سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نکل گیا سوائے نیند اور ریح کے۔ تو نیند اور ریح میں استنجا سنت نہیں ہے، مگر ان کے علاوہ جو بھی حدث احد السبیلین سے خارج ہوگا اس میں استنجا سنت ہے۔ نیند میں سنت کیوں نہیں جبکہ یہ حدث ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، نیند نجس نہیں ہے۔ اور ریح میں سنت کیوں نہیں استنجا جبکہ وہ بھی حدث ہے؟ وہ بھی اس لیے کہ ریح نجس نہیں ہے، ریح ناپاک نہیں ہے، حدث تو ہے، ریح ناپاک اس لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اگر کسی شخص نے غسل کیا اور تہبند پہن لیا، پاجامہ پہن لیا اور گیلا پاجامہ پہنا اور خروجی ریح ہو گیا، بتائیے پاجامہ ناپاک ہوگا؟ نہیں ہوا۔ اگر ریح ناپاک ہوتی تو پاجامہ ناپاک ہو گیا ہوتا، لیکن پاجامہ ناپاک نہیں، تو نہ تو نیند ناپاک ہے اور نہ ریح ناپاک ہے، مگر دونوں حدث ہیں، تو ان دونوں سے استنجا سنت نہیں ہے۔ لہذا اگر احد السبیلین کے علاوہ سے کوئی حدث ہو تو وضو تو جاتا رہے گا مگر استنجا سنت نہیں ہوگا۔ تو کون سا حدث مؤثر ہوا استنجے کے لیے، استنجے کو سنت کرنے کے لیے؟ جو احد السبیلین سے ہو۔ فَإِن قُلْتَ، اگر تم اعتراض کرو کہ حدث بالخارج من احد السبیلین کی قید، یعنی وہ حدث جو سبیلین سے خارج ہو، ایسا حدث کے بعد استنجا سنت ہے، تو اگر یہ قید تمہاری ملحوظ ہو تو پھر استثناء نوم یہ مستدرک ہوگا۔ یہ اعتراض ہے، نیند کا استدراک کیا ہوگا؟ یہ لغو ہوگا۔ اور اگر اس کو مقید نہ کیا جائے، کس سے؟ احد السبیلین سے، اگر مقید نہ کیا جائے تو ففی کل حدث غیر نوم والریح، تو ہر وہ حدث جو نوم اور ریح کے علاوہ ہو اس میں استنجا سنت ہوگا۔ لہذا اب استنجا فسد وغیرہ میں بھی سنت ہو، ہمیں خون نکل والی اس میں بھی سنت ہو، ولیس کذالک، اور معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قلت، تو میں اس کا جواب دوں گا کہ یقید الحدث بالخارج من السبیلین، کہ حدث خارج من السبیلین میں قید ملحوظ رہے گی، اس کو مقید کیا جائے گا۔ حدث کو کس کے ساتھ مقید کیا جائے گا؟ خارج من احد السبیلین کے ساتھ، یعنی من السبیلین سے مقید کیا جائے گا۔ واستثناء النوم غیر مستدرک، اور تمہارا یہ کہنا کہ اس قید کو اگر ملحوظ رکھتے ہیں تو استثناء نوم مستدرک ہے، لغو ہے؟ نہیں، مستدرک نہیں بلکہ غیر مستدرک ہے، یعنی لغو نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ من ھذا القبیل، اس لیے کہ نیند کا کہیں نہ کہیں سے تعلق سبیلین سے ہی ہے۔ کیسے ہے سبیلین سے تعلق؟ ایسا کہ نہیں نیند وہاں سے آتی ہے، نہیں، تعلق کس طور پر ہے؟ لأن النوم انما ينقض، اس لیے کہ آپ غور کریں تو نیند اسی لیے ناقض وضو ہے، لأن فیہ مظنۃ الخروج من السبیلین، اس لیے کہ وہاں گمان کس چیز کا پا لیا گیا؟ زن کس کا ہو گیا؟ زن غالب ہوا خروج ریح کا۔ اگر نیند ایسی ہو جس میں خروج ریح کا زن غالب نہ ہو تو وہ نیند ناقض ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، بیٹھے بیٹھے آدمی 2 گھنٹے سو گیا، وضو ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹا؟ جو اصل ناقض وضو چیز تھی اس کا گمان ہی نہیں، اس کا زن ہی نہیں ہے، وہ کیا تھی؟ خروج ریح نہیں پایا گیا۔ ہاں، لیٹے لیٹے اگر 1 منٹ بھی نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں ٹوٹا؟
اس نے کہ 1 منٹ کی نیند غفلت والی نیند تھی، اور غفلت والی نیند میں ظن غالب ہے اتنے ہی میں 1 منٹ میں ہی خروج ری پا لیا گیا ہو۔ بنحو حجر یمسحہ، استنجا کس چیز سے؟ مثلا پتھر سے یا مٹی کے ڈھیلے سے، یمسحہ یعنی یہ پتھر وغیرہ سے مقام نجاست کو پہنچ ہے، حتی ینقی ہے یہاں تک کہ مقام نجاست کیسا ہو جائے؟ صاف ہو جائے، جو مخرج نجاست ہے، مقام نجاست ہے، وہ صاف ستھرا ہو جائے، اتنا صاف کرے، پتھر ہو یا ڈھیلا ہو یا کوئی اور چیز، مثلا کپڑا، پرانا کپڑا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اتنا صاف کر لے کہ اس سے نجاست کا وہاں ختم ہو جانا یقینی ہو جائے۔ بلا عدد، اور اس میں کوئی عدد بھی ملحوظ نہیں ہے، کسی عدد کا کوئی لحاظ نہیں ہے، مثلا 1 بار میں 2 بار میں، کب تک صاف ہو جائے؟ اگر 1 بار میں صاف ہو گیا تو 1 بار میں استنجا ہو جائے گا، 5 بار میں صاف ہو رہا ہے تو 5 بار میں صاف ہوگا۔ بلا عدد، بغیر عدد کے لحاظ کے، سنت، کیا ہے یہ؟ الاستنجاء سنت، اب یہ آئی بات، استنجا کرنا سنت، سنت سے مراد ہے سنت مؤکدہ۔ اے لیسا فیہ عدد مسنون، یعنی استنجا کرنے میں عدد کا لحاظ مسنون نہیں ہے۔ 1-2 بعض لوگوں نے کہا کہ 3 بار استنجا کرے ڈھیلے سے، اینٹ سے، تو یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عدد مسنون نہیں ہے ہمارے نزدیک، خلافاً للشافعی۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، 3 بار استنجا کرنا یعنی 3 بار ڈھیلے سے صاف کرنا مقام نجاست کو، یہ سنت ہے، چونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، اور یہ یعنی جو استنجا کرے کتنے ڈھیلے سے کرے؟ کتنے پتھروں سے؟ 3 پتھروں سے۔ یُدْبِرُ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ، پہلے پتھر سے تو آگے سے پیچھے کی جانب لے جائے، یعنی پہلا پتھر استعمال کرے یا پہلا ڈھیلا استعمال کرے تو کس طرح؟ آگے سے، سامنے سے پیچھے کی طرف لے جائے۔ وَيُقْبِلُ بِالثَّانِي، اور دوسرے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر جائے۔ وَيُدْبِرُ بِالثَّالِثِ، اور تیسرے پتھر کو پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے۔ نور الازا میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ سیفن، مگر یہ کس صورت میں، کس وقت میں؟ جبکہ موسم گرما ہو، موسم گرم ہو، گرمیوں کے موسم میں یہ ہوگا۔ وَيُقْبِلُ الرَّجُلُ بِالْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ شِتَاءً، اور موسم سرما میں مرد پہلے ڈھیلے کو آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے اور تیسرے ڈھیلے کو بھی آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے۔ اب بچہ دوسرا ڈھیلا اس کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے، مگر کب؟ شتاءً، نہیں، بالاول، ویقبل بالاول، پہلے ڈھیلے کو پیچھے سے آگے کی طرف لائے، والثالث، اور تیسرے کو بھی پیچھے سے آگے کی طرف لائے، اور دوسرے کو کیا کرے؟ آگے سے پیچھے کی طرف، مگر کب؟ جبکہ یہ سردیوں کا موسم ہے، شتاءً۔ کہتے ہیں الادبار الاذهاب الى جانب الدبر، ادبار کا مطلب ہے آگے سے پیچھے کی جانب لے جانا، دبر کی جانب لے جانا، دبر مانے پیچھے کے حصے کی طرف لے جانا۔ والاقبال ضدہ، اور اقبال اس کی ضد ہے۔ ادبار کے معنی کیا ہوئے؟ آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا، اور اس کی ضد کیا ہوئی؟ ضد کیا ہوئی؟ پیچھے سے آگے کی طرف لے جانا۔ تو اقبال کے معنی ہوئے آگے سے، پیچھے سے آگے کی طرف لانا۔ ثم ان فی المسح اقبالا و ادبارا مبالغۃ فی التنقیح، پھر ہم نے جو یہ کہا کہ پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائے اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، یہ صرف مبالغۃ فی التنقیح، صفائی میں مبالغے کی خاطر ہے کہ اس طرح صفائی قاعدے سے ہو جائے گی۔ وفی الصیف یدبر بالحجر الاول، اور ہم نے جو کہا کہ گرمی کے موسم میں وہ آگے سے پہلا ڈھیلا پیچھے کی طرف لے کر جائے، اس لیے کہ اس موسم میں یعنی موسم میں گرما میں، صیف میں، خصیتین مدلات، وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خصیہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ فلا يقبل اعتراضا عن تلویثها، لہذا اس صورت میں وہ پیچھے سے آگے کی طرف لے کر نہ آئے، اعتراضا عن تلویثها، کہ اس میں اس خصیے کے ملوث ہونے یا آلودہ ہونے سے بچنا پایا جاتا ہے، پھر بھی پیچھے سے آگے کی طرف لائے اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، اس میں تنظیف میں مبالغہ ہے، صفائی میں مبالغہ ہے۔
انہوں نے کہا گرمی کے موسم میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ خصیتین سکڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ڈھیلے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈھیلے ہوں گے اور یہ پہلا ڈھیلا جس میں زیادہ گنجائش اس بات کی ہے یا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس میں نجاست لگی ہوئی ہوگی، آدمی استنجا سے فارغ ہوا، فارغت کے بعد جب وہ استنجا کرے گا تو پہلے ڈھیلے میں نجاست کے زیادہ لگنے کا امکان ہے۔ اب اگر وہ پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آتا ہے ڈھیلا تو امکان ہے نا کہ خصیتین سے اگر ڈھیلا ملوث ہو گیا، ڈھیلا لگ گیا تو اس میں نجاست لگ جائے گی۔ تو ابھی تو ایک ہی مقام کو صاف کرنا تھا، اب دو مقام کو صاف کرنا ہوا، تو پہلا ڈھیلا یہ کرے گرمیوں کے موسم میں جبکہ خصیہ لٹکے ہوئے ہیں کہ آگے سے پیچھے طرف لے کے جائے۔ اب اگر ڈھیلے کے اندر کچھ نجاست لگی بھی ہوگی تو وہ پیچھے کو ہو گئی، اور پیچھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کہیں اور جا کے نجاست لگ جائے، تو بہت حد تک نجاست پہلے ڈھیلے میں صاف ہو گئی۔ اب دوسرا ڈھیلا جب پیچھے سے لائے گا تو نجاست ہو سکتا اس میں ہو، مگر اب ممکن کم ہے، ہوگی بھی تو معمولی ہوگی، اب اتنی نہیں ہوگی کہ وہ خصیتین میں لگ جائے، خصیہ اس سے آلودہ ہو جائے۔ دوسری بار صفائی ہو گئی، اب تیسری بار پھر جب ڈھیلا استعمال کرے تو آگے سے پیچھے کی طرف اب قاعدے سے صاف ہو جائے گا، برخلاف موسم سرما کے کہ اس میں خصیہ سکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر پیچھے سے لے کر آئے گا تو آگے ملوث ہونے کا یا اس کے آلودہ ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، اور زیادہ صفائی اسی وقت ہوتی ہے جبکہ ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف آئے۔ پیچھے سے آگے کی طرف آئے گا تو اسے دکھتا بھی ہے، اس کا ہاتھ بھی صحیح چلتا ہے، تو اس میں صفائی زیادہ ہے کہ پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے بنسبت آگے سے پیچھے لے آئے۔ لیکن کیوں کہا گیا گرمیوں میں؟ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں خصیتین میں آلودگی نہ ہو جائے، وہ نجاست سے آلودہ نہ ہو جائے۔ تو یدبرو بالحجر الاول، پہلے ڈھیلے کو کیا کرے؟ آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے، ویقبل بالثانی، اور دوسرے ڈھیلے کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے، اور پھر تیسرے ڈھیلے کو یدبرو آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے، سیفن، کس موسم میں؟ موسم گرما میں۔ ویقبل الرجل بالاول، اور مرد پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے پہلا ڈھیلا اور تیسرا ڈھیلا، پہلا ڈھیلا اور تیسرا ڈھیلا، یہ کس موسم میں؟ موسم سرما میں، سردیوں کے موسم میں، شتا کے موسم میں۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں الادبار الذهاب الى جانب الدبر۔ ہم نے جو ادبار کہا، ادبار کے معنی ملحوظ رکھیے گا، مراد یہ ہے کہ الذهاب الى جانب الدبر، جانب دبر کی طرف لے جانا ڈھیلے کو، اسے کہیں گے ادبار۔ اور اقبال اس کی ضد کو، یعنی جانب قبول کی طرف لانا، سامنے کی طرف لانا، اسے اقبال کہیں گے۔ پھر مسے میں اقبال اور ادبار بار بار ایسا کیوں نہیں کہا کہ پیچھے سے آگے کی طرف ہی لیتا ہے یا آگے سے پیچھے تک تینوں ڈھیلے کر لے؟ کیوں ایسا نہیں کہا؟ بلکہ پہلے کہا پہلے یوں کرے، پھر دوبارہ یوں کرے، پھر تیسری بار یوں کرے، صرف اس لیے کہ مبالغتاً فی الترقی، اس میں صفائی میں مبالغہ زیادہ ہے۔ جیسے ہوتا نہیں، ہم کوئی چیز صاف کر رہے ہیں، اب یہاں کوئی گندگی لگ گئی، اب اسے صاف کر دیں، یوں صاف کر دیں، یہ صاف نہیں ہوگی، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، صفائی کرنی ہوتی یوں کیا اور پھر یوں کیا، یہ صفائی ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، تو ایسے کرنا پھر ایسے کرنا پھر ایسے کرنا، اس میں صفائی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اقبال ادبار کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف تنقیح میں مبالغے کے لیے ہے۔ وفی السیف، اور موسم گرما میں یدبر بالحجر الاول، پہلے ڈھیلے کو آگے سے پیچھے کی طرف لے کے جائے۔ کیوں؟ لأن الخصیۃ فی السیف مدلات، اس لیے کہ موسم گرما میں خصیہ یہ مدلات ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ فلا یقبل، لہذا وہ پیچھے سے آگے کی طرف نہ لائے۔ کیوں؟ احترازاً عن تلویثھا، اس لیے کہ اس وقت خصیے کے آلودہ ہونے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم یقبل، پھر اس کے بعد پیچھے سے آگے کی طرف آئے، ثم یدرو، اور پھر پیچھے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے، مبالغتاً فی التنظیف، اس میں تطہیر اور تنظیف میں مبالغہ ہے۔ وفی الشتاء غیر مدلات، اور موسم سرما میں وہ خطرہ نہیں ہوتا، وہ صورتحال نہیں ہوتی ہے۔ فیقبل بالاول، لہذا پہلے ہی ڈھیلے کو کیا کرے، وہ پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے۔ لأن الاقبال ابلغ فی التنقیح، اس لیے کہ پیچھے سے آگے کی طرف لانا اقبال یہ ابلغ ہے تنقیح میں، ٹھیک ہے۔ ثم یقبل للمبالغہ، پھر اس کے بعد پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے مبالغے کی نیت۔ وإنما قید بالرجل،
اور ہم نے اس کو مرد کے ساتھ جو مقید کیا ہے نا کہ وَيُقْبِلُ الرَّجُلُ بِالْأَوَّلِ، ہم نے مرد کے ساتھ جو مقید کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُدْبِرُ بِالْأَوَّلِ ابتداءً، اس لیے کہ عورت اول ڈھیلے میں ہی پہلے ہی ڈھیلے میں ادبار کرے گی، یعنی آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے گی، لِأَلَّا يَتَلَوَّثُ فَرْجُهَا، اس لیے کہ اس کی اگلی شرمگاہ ملوث نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے کی نجاست آگے کی شرمگاہ میں لگ جائے، تو ادبار کرے گی یعنی آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے گی تاکہ اس کی اگلی شرمگاہ ملوث نہ ہو، آلودہ نہ ہو۔ وَالصَّيْفُ وَالشِّتَاءُ فِي ذَلِكَ سِوَاءٌ، اور اس میں عورت کے حق میں موسم سرما اور موسم گرما دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وَغَسْلُهُ بَعْدَ الْحَجَرِ أَدَبٌ، اور استنجا بالحجر کے بعد یعنی ڈھیلے سے استنجا کر لینے کے بعد اس مقام نجاست کو دھو لینا، پانی سے دھو لینا، ادب، یہ مستحب ہے۔ استنجا تو ہو گیا، ڈھیلے سے صاف ہو گیا، اس نجاست صاف ہو گئی، ناپاکی صاف ہو گئی، استنجا ہو گیا، ویسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اب پھر پانی سے بھی استنجا کر لینا یہ مستحب ہے۔ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، لہذا پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، ثُمَّ يُحِلْ مَخْرَجَ، اب نجاست کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ استنجا کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں پہلے سے کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو ہاتھ دھو لے، اس کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے استنجا کر کے تو یرخل مخرجا، تو وہ مخرج کو تھوڑا ڈھیلا کرے تاکہ کچھ نجاست اگر اندر رکی بھی ہو تو وہ باہر آ جائے، کچھ ڈھیلا کرے، مبالغتاً، اور یہ ہم حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ صفائی میں مبالغہ ہو جائے کہ تھوڑا سا اس مقام نجاست کو ڈھیلا کرے، وَيَغْسِلُهُ، اور پھر اس مقام نجاست کو پانی سے دھوئے، بِبَطْنِ إِصْبَعٍ، ایک انگلی کے اندرونی حصے سے، ایک انگلی کے، اور اصبعین یا دو انگلیوں سے دھوئے، اور ثلاث اصابع یا تین انگلی، یعنی ایک انگلی سے استنجا کرے یا دو سے کرے یا تین سے، جیسی ضرورت ہو ویسے استنجا کر لے، لا برؤوسہا، لیکن انگلیوں کے سرے سے استنجا نہ کرے، یہ سرے، بلکہ اس کے پیٹ سے، تو اس کا ظاہر تو یہ ہوا اور اس کا باطن یہ ہوا، تو اس سے استنجا کرے، اس ابہام کو بھی الگ کرے اور اس انگلی کو بھی الگ کرے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور ان تین انگلیوں کو استعمال کرے، پہلی کوشش ہو کہ ایک ہی انگلی سے فراغت ہو جائے اور صفائی ہو جائے، اگر نہیں ہوتی ہے تو دوسری انگلی استعمال، اس سے بھی نہیں ہوتی ہے تو تیسری انگلی استعمال کرے۔ ثم یغسل یدیہ ثانیا، جب استنجے سے فارغ ہو جائے تو پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو سنبھال کر کے دھوئے، ویجب فی نجس جاوز المخرج اکثر من درہم، اور اگر نجاست مخرج سے متجاوز ہو اور ایک درہم سے زیادہ جگہ میں متجاوز ہو گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استنجا اس طرح ہوا کہ مقام نجاست سے بھی ادھر ادھر نجاست پھیل گئی، مثلا دستوں کی صورت میں یا کسی طرح پیٹ خراب ہونے کی صورت میں یہ ہوتا ہے، تو اگر نجاست متجاوز ہو جائے، ارد گرد ہو جائے مخرج سے، اور یہ ارد گرد ہو جانا، یہ مخرج سے متجاوز ہونا اکثر من درہم، کتنی مقدار میں ہو، ایک درہم سے زیادہ مقدار میں ہو، تو یجب، تو استنجا کرنا واجب ہوگا۔ اگر نجاست مخرج سے متجاوز نہیں ہوئی تو استنجا کرنا سنت، اور اگر متجاوز ہو گئی اور ایک درہم تک پہنچ گئی تو واجب، اور ایک درہم سے زیادہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ضروری اور فرض ہو جائے گی۔ ھذا مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ حضرات شیخین رحمہم اللہ کا مذہب ہے، وہ ہوا ان یکون ما تجاوز اکثر من قدر الدرہم، اور وہ یہ ہے جو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ان شیخین کا مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تجاوز مخرج سے جو تجاوز نجاست نے کیا ہے وہ ایک درہم سے مقدار میں کیا ہو جائے زائد، تو استنجا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، صرف سنت نہیں رہتا۔ وعند محمد یعتبر ما تجاوز المخرج مع موضع الاستنجاء، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مخرج سے تجاوز کی بات بتائی گئی ہے کہ مخرج سے متجاوز ہو جائے، مخرج سے ارد گرد بڑھ جائے، تو وہ موضع استنجا کے ساتھ ہے، ایک تو ہے موضع استنجا اور ایک ہے اس کے ارد گرد، تو ایک درہم کا اعتبار ہمارے یہاں مخرج کے علاوہ ہے اور امام محمد کے یہاں مخرج سمیت،
اگر مخرج زمین میں 1 درہم سے زیادہ ہو جائے تو استنجا کرنا واجب ہوگا. ہمارے یہاں مخرج مستثنا ہے کہ وہاں سے تو خروج نجاست ہے ہی، اس سے زیادہ اگر 1 درہم ہو گیا تو یہ ایسی ہو گیا جیسے کسی دوسرے بدن پر لگ گیا ہو، اور جب 1 درہم سے زیادہ ہو جائے تو اس کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے. اور امام محمد کے نزدیک اعتبار اس تجاوز کا ہے جو مخرج سے ہو اور موضع استنجا کے ساتھ 1 درہم سے زیادہ ہو جائے. ولا یستنجی بعظم وروث ویمین، اور استنجا نہ کرے ہڈی سے، لید گوبر سے اور داہنے ہاتھ سے. 3 چیزوں کو منع کر دیا گیا. اور بھی استنجے کے آداب ہیں. تو ایک تو ہڈی سے نہ کرے، اس لیے کہ ہڈی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنات کی غذا ہے، اس کو ناپاک نہ کرو، اسے چھوڑ دو. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جب جانور کتا وغیرہ ہڈی پاتا ہے تو اس پر وہ اتنا ہی گوشت جتنا انسان نے کھا کے پھینک دیا ہوتا ہے ہڈی کو، اس پر وہ گوشت لگ جاتا ہے، اور وہ گوشت بھی کھاتا ہے اور ہڈی بھی کھاتا ہے. کیسے ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کی مخلوق کی غذا کس طور پر ہے. تو بہرحال ہڈی کی غذا کس کی ہے؟ جنات کی ہے. تو اس لیے جنات جب وہ کھائیں گے تو انہیں گوشت بھی مل جائے گا. تو ہڈی کو ناپاک نہ کرو، یہ ان کی غذا ہے. وروثن اور لید گوبر سے بھی استنجا کرنا منع ہے، مکروہ تحریمی. اس لیے کہ استنجا کس لیے کر رہے تھے؟ تاکہ نجاست دور ہو جائے، اور تم گوبر ہی سے استنجا کرنے لگو تو اور زیادہ استنجا نجاست پھیل جائے گی. ویمین، اور داہنے ہاتھ سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے کہ داہنا ہاتھ یہ شرافت والے کاموں کے لیے ہے، عزت والے کاموں کے لیے ہے، گندگی والے کاموں کے لیے نہیں ہے. کوئی اچھا کام کرنا ہے تو داہنے ہاتھ سے کرو، اور کوئی ایسا والا کام کرنا مثلا ناک سے نکنی ہے تو داہنے ہاتھ سے نہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے. تھوڑی اس سے وہ آتی ہے، کراہت آتی ہے. کوئی بھی ایسا کام تو استنجا کرنا ہوا یا کوئی اور ایسا کام کرنا ہوا تو بائیں ہاتھ سے. وَكَرِهَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا، اور مکروہ ہے استنجے کے وقت استقبال قبلہ بھی اور استدبار قبلہ بھی. یعنی قبلے کو رخ کر کے استنجا کرنا، ضرورت پوری کرنا، قضاء حاجت کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور قبلے کو پیٹ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. تو کیا صورت ہوئی؟ یا تو اتر کو چہرہ کرے یا جنوب کو چہرہ کرے، یعنی یا تو شمال کو یا جنوب کو، لیکن مشرق مغرب کو نہ کرے. اور مکروہ تحریمی ہے استقبال قبلہ بھی اور استدبار قبلہ بھی. فی الخلا، کہاں؟ بیت الخلا کے اندر. ٹھیک ہے نا، بیت الخلا میں جہاں بھی ضرورت پوری کر رہا ہے. یہ تو اتفاقی قید ہے کہ آدمی بیت الخلا میں ہی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس قید لگا دی. ورنہ کہیں میدان میں بھی ہٹ کے اگر کر رہا ہے تو بھی اس کا خیال رکھنا ہے. اچھا جی. ولا يختلف هذا عندنا في البنيان والصحراء. خود شارح فرماتے ہیں اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک آبادیوں میں اور صحرا میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کس مسئلے میں؟ استقبال اور استدبار میں، کہ قبلے کو رخ کرنا یا قبلے کو پیٹ کرنا، یہ چاہے آبادیوں میں ہو یا صحرا میں ہو. آبادی سے مراد وہی بیت الخلا جو بنے ہوئے ہوتے ہیں.